اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ سعودی عربیہ اور یونائٹڈ عرب امارات دونوں عرب اور مسلم ممالک ہیں اور دونوں کے پاس آئل ریسورسز بھی زیادہ ہیں تو اسی وجہ سے دونوں کے تعلقات بھی اچھے ہوں گے، اگر آپ کی یہ سوچ ہے تو آپ غلط سوچ رہے ہیں، کیونکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے سب سے قریبی اتحادی نہیں بلکہ خاموش دشمن ہیں۔ یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف یمن میں بھی لڑ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سوڈان میں بھی ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اب تک کی سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ، یو اے ای نے اوپیک آرگنائزیشن آف دی پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹری کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ الائنسز جس کو سعودی عربیہ 60 سالوں سے لیڈ اور کنٹرول کر رہا ہے، اور یونائٹڈ عرب امارات نے صرف ایک جھٹکے میں 60 سالہ پارٹنرشپ ختم کر دی، بنا پوچھے، بنا بتائے، بنا وارننگ دیے اور بنا سوری کیے۔ اور سعودی عربیہ جو خود کو مسلم ورلڈ کا لیڈر سمجھتا ہے وہ بس دیکھتے ہی رہ گیا۔ ہمارا سوال یہ نہیں ہے کہ یو اے ای نے اوپیک کیوں چھوڑا، بلکہ ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ دونوں ممالک دشمن کب سے بنے اور یہ رائیولری کب سے شروع ہوئی۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو سعودی اور یو اے ای ریلیشن کا وہ ڈارک سائڈ دکھاؤں گا جو آپ نے ابھی تک نہیں سنا ہوگا۔ تو آئیے جانتے ہیں اس شارٹ سی ویڈیو میں۔ اوپیک آرگنائزیشن آف دی پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹری 1960 میں بنا ایک مقصد کے ساتھ آئل کی پرائسز پر کنٹرول رکھنے کے لیے۔ جب یہ گروپ آئل پروڈکشن زیادہ کرتے ہیں تو اوبیسلی گلوبل مارکیٹ میں آئل کی پرائسز بھی نیچے آ جاتی ہے۔ مطلب آپ کے شہر میں پیٹرول پمپ کے اوپر جو قیمتیں لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ بیسیکلی یہ گروپ ڈیسائیڈ کرتا ہے، اور اس گروپ کا انڈسپیوٹڈ اور ڈی فیکٹو کنگ دی ون اینڈ اونلی مڈل ایسٹ کا سعودی عربیہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں یو اے ای کی۔ یو اے ای 1967 سے لے کر اب تک اوپیک کا حصہ تھا، آلموسٹ 60 سال۔ یو اے ای کے پاس 4.8 ملین بیرل آئل پر ڈے نکالنے کی کیپیسٹی ہے، جو دنیا کی ٹاپ 7 سب سے زیادہ آئل پروڈیوس کرنے والے ممالک میں شامل ہے۔ لیکن اوپیک کے اندر رہنے کا مطلب تھا کوٹا ایکسپٹ کرو، لیمٹ میں رہو اور سعودی عربیہ کی بات مانو۔ ہر دن یو اے ای اپنی کیپیسٹی سے کم آئل نکالتا تھا اور بلینز آف ڈالر لاس کرتا تھا۔ اور پھر آیا 28 اپریل 2026، یو اے ای کے انرجی منسٹر نے پریس کانفرنس میں صرف اتنا کہا کہ ہم اوپیک چھوڑ رہے ہیں کیونکہ یہ ہماری نیشنل انٹرسٹ میں ہے۔ یہ کہہ کر ٹیبل سے اٹھ کے چلے گئے۔ وہ دوستی جو کبھی تھی ہی نہیں، یہ رشتہ سب سے پہلے یمن میں ٹوٹا۔ 2015 میں سعودی عربیہ نے ایک کولیجن فورس بنایا اگینسٹ یمنیز ہوسیز، جو ایرانین بیک پراکسی ہے یمن میں، اور سعودی عربیہ نے یو اے ای کو بھی انوائٹ کیا اس کولیجن فورس میں۔ یو اے ای نے انویٹیشن قبول کر لی، لیکن یو اے ای صرف یمن میں ہوسیز کے خلاف نہیں لڑ رہا تھا، وہاں پہ اپنا فیوچر بھی سیکیور کر رہا تھا۔ یمن کا ساؤدرن کوسٹ، عدن پورٹ اور سکورتا آئی لینڈ یہ اسٹریٹجک ٹریڈ روٹ ہے۔ یو اے ای نے وہاں پہ بیک کیا ایک سیپریٹسٹ گروپ کو، ایس ٹی سی، ساؤترن ٹریڈیشنل کونسل۔ ساؤترن ٹریڈیشنل کونسل ایک سیپریٹسٹ گروپ ہے جو بیسیکلی ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ یمن کا جو ساؤترن پارٹ ہے اس کو یمن سے جدا کر کے ایک الگ ملک بنانا ہے، جبکہ یہ ڈائریکٹلی سعودی عربیہ کی انٹرسٹ کے خلاف ہے۔ اگر فار ایگزامپل ساؤترن ٹریڈیشنل کونسل یمن کی ساؤترن پارٹ کو جدا کر لیتی ہے تو اس کا امپیکٹ سعودی عربیہ پر ڈائریکٹ پڑے گا، کیونکہ سعودی عربیہ یمن کا نائبرنگ کنٹری ہے، تو اوبیسلی یمن میں انسٹیبلٹی سعودی عربیہ پہ ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگی، جو سعودی عربیہ ہرگز نہیں چاہتا ہے۔ اور پھر آیا وہ دن جب سعودی عربیہ نے ایک شپمنٹ پہ بومبنگ کر دی جو ایلیجڈلی یو اے ای بیک پراکسی ایس ٹی سی ساؤترن ٹریڈیشنل کونسل کو ویپن سپلائی کر رہی تھی، اور سعودی عربیہ نے اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی۔ یہ تھا وہ دن جب دنیا کو پتا چل گیا کہ یو اے ای اور سعودی عربیہ ایک دوسرے کے خلاف ہے یمن میں۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جب بائی بائی کا نعرہ سچ میں ختم ہوا۔ یمن کے بعد سوڈان، جہاں یو اے ای اور سعودی عربیہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ ایک طرف ایس اے ایف سوڈان آرم فورسز اور دوسری طرف آر ایس ایف ریپڈ سپورٹ فورسز ہے۔ دنیا دیکھ رہی تھی کہ یہ سوڈان کی انٹرنل سیول وار ہے، بٹ اندر کی خبر یہ تھی
सूडान आर्म फोर्सेस SAF को सऊदी अरेबिया फंडिंग करता है और मिलिट्रीली सपोर्ट करता है, जबकि सूडान की पैरामिलिट्री RSF रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को UAE लॉजिस्टिकली और मिलिटरीली सपोर्ट करता है। दो अरब और दो मुस्लिम ममालिक एक ही अफ्रीकन मुल्क जो मुसलमान मेजॉरिटी वाला है उसमें एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिसमें हजारों की तादाद में मासूम सूडानी मर गए और लाखों बेघर हो गए। सऊदी और UAE अपना अपना गेम खेल रहे हैं। ये दोनों के दरमियान डायरेक्ट कंपटीशन है, ब्रूटल, बिना किसी रहम के। और 2026 में ईरान और US इजराइल के दरमियान फुल स्केल वार शुरू हुई, जिसकी वजह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है जहां से दुनिया की 20% LNG गैस और ऑयल गुजरता है, और ईरान ने UAE के ऊपर मिसाइल और ड्रोन के अंबार बरसा दिए, जिसकी वजह से UAE ने गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज को पुकारा मदद के लिए कि हम पे अटैक्स हो रहे हैं। और सऊदी अरेबिया ने, GCC ने, अरब लीग ने क्या किया? कुछ भी नहीं। और UAE के प्रेसिडेंशियल एडवाइजर जो एक सीनियर डिप्लोमेट भी है, वो पब्लिकली मीडिया में आकर कहते हैं UAE को लॉजिस्टिकली सपोर्ट किया लेकिन मिलिटरी और इकोनॉमिकली सपोर्ट नहीं किया। और मैं अरब लीग से ये उम्मीद नहीं करता था। ये सिर्फ डिप्लोमेट की बात नहीं थी बल्कि एक कंट्री का नेशनल नैरेटिव था। और UAE ने सोचा कि ये सबसे अच्छा टाइम है OPEC से निकलने का, और UAE ने OPEC से निकलने का फैसला कर लिया। असल गेम ऑयल का नहीं बल्कि असल गेम ये है कि कौन बनेगा रीजनल सुपर पावर मिडिल ईस्ट का, UAE और सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के पास होली इस्लामिक साइट्स लाइक मक्का मदीना मौजूद है, और सऊदी अरेबिया खुद को इस्लामिक और मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर समझता है और उसके तौर पर खुद को पेश कर रहा है। सऊदी अरेबिया बना रहा है नियोम, एक मेगा सिटी जिस पर सऊदी अरेबिया तकरीबन $500 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। सऊदी अरेबिया बेसिकली अपनी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करना चाहता है। अभी तक जो सऊदी अरेबिया की जो इकोनॉमी है वो ऑयल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अब सऊदी अरेबिया बेसिकली ये करना चाहता है कि अपने इकोनॉमी को ऑयल से ट्रांसफॉर्म करना चाहता है टुवर्ड टूरिज्म, लाइक UAE ने ऑलरेडी किया हुआ है। अब सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी ऑयल पे ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर ग्लोबल मार्केट में ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा हो गई तो सऊदी अरेबिया की जो इकोनॉमी है वो क्राइसिस में आ सकती है, क्योंकि ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से ऑयल की कीमतें नीचे गिरेगी और ऑब्वियसली इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सऊदी अरेबिया पर पड़ेगा। तो इसी वजह से सऊदी अरेबिया ऑयल की प्रोडक्शन को लिमिट करना चाहता है, लिमिटेशन में रखना चाहता है। जबकि UAE के पास ग्लोबल ट्रेड हब, पोर्ट्स और इसके साथ साथ UAE खुद को एज ए फ्यूचर लीडर के तौर पर प्रेजेंट कर रहा है। और OPEC में रहने का मतलब था UAE के लिए कि सऊदी अरेबिया की हर बात को मानना और इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया की रूल पे चलना, जबकि UAE ये हरगिज नहीं चाहता है कि सऊदी अरेबिया UAE को डिक्टेट करे। लेकिन अब ये पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है क्योंकि UAE ऑफिशियली OPEC से निकल चुका है। अब UAE अपनी मर्जी की प्रोडक्शन करेगा ऑयल की और उसे एक्सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों एक बात याद रखो, जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जब बात पावर और रिसोर्सेज की आती है तो वहां पे कोई भाईचारे नहीं होते, बल्कि हर कंट्री अपनी नेशनल इंटरेस्ट को आगे परसूट करता है। ये अब हमारी कंटेम्पररी इंटरनेशनल सिस्टम का एक डार्क रियलिटी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।